شب آپ حضرات کے سامنے مختصر 11واں پارہ سورۃ یونس حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا تھا۔ اس کے کچھ پہلو بیان ہوئے تھے اور کچھ باقی ہیں۔ آگے ہم نے سورۃ یوسف کو سماعت کیا۔ سورۃ یوسف کے بعد دیگر سورۃ رعد ہے، سورۃ ابراہیم ہے، سورۃ الحجر ہے اور سورۃ النحل ہے۔ آج سورۃ النحل اور سورۃ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں، یہ آپ حضرات نے سماعت کی ہے۔ ان صورتوں میں کیا کچھ گزرا، کیا کیا واقعات ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا فضائل ہیں، یہ بڑی تفصیل ہے۔ تو سورۃ یوسف کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کی سماعت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس واقعے سے ساری انسانیت کو، امت مسلمہ کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف جو ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ ان کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، ان کے والد کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سورۃ یوسف میں ان کا واقعہ آتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ ہمارے واقعات میں سے سب سے زیادہ اہم واقعہ ہے۔ کون سا؟ یہ جیسے لکھا ہوا ہے، یہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو قصص، عبرہ، اولی الالباب فرمایا۔ تو یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ بہرحال اس کے کچھ پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلت دے تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کو چاہے وہ فقیر بنائے، جس کو چاہے وہ گداگر بنائے، جس کو وہ چاہے عزت اور بادشاہ عطا کرے۔ یہ بہت ساری باتیں جو ہیں اس واقعے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور آزمائش میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آئے۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تھا کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب، اس کے اندر دلیل تھی کہ آنے والے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کیا بنائیں گے؟ بادشاہ بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ بادشاہ بنائیں گے۔ اس خواب کے اندر یہ دلیل موجود ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع بھی کر دیا کہ اس خواب کا تذکرہ یہ عام خواب نہیں ہے بلکہ ایک خاص خواب ہے، لہذا اس کو آپ نے بیان نہیں کرنا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے، اور سب سے زیادہ جو آپ کی محبت تھی، میدان طبع تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت تھی۔ ان کے ساتھ بہت ہی محبت فرماتے تھے۔ کون؟ بیٹے تو سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے، لیکن قدرتی نیچرلی طور پر بعض بچے جو ہیں، بعض بیٹے جو ہیں، ان سے حب زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ اوصاف ہوتے ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو ہاکذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بچوں سے بھی فرمایا، بیٹوں سے کہا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ تو جب بیٹوں نے دیکھا کہ ابو جی جو ہے یہ سب سے زیادہ محبت، توجہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں، تو اب ان باقی بیٹوں نے پروگرام بنایا۔ ذرا یہاں ذہن میں رکھیے کہ حسد کی آگ، کیا جی؟ حسد اللہ سے بچا، یہ دل کی بیماری ہوتی ہے، جل جانا۔ تو اب یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، عام گھرانہ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اور خود
خود بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ تو بہرحال اقتلوا یوسف، یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں نے پروگرام یہ بنایا کہ یوسف کو کیا کر دیا جائے، اقتلوا، قتل کرو، استغفر اللہ، او اطرحوہ ارضا یخل لکم، یا اس کو ایسی جگہ پر پھینک دو کہ جہاں یہ واپس ہی نہ آ سکے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہنے والے نے ان میں سے کہا یہ بات نہیں کرنا، یوسف علیہ السلام کو قتل، یہ بھائیوں کا کیا ہوا، آپس میں مشورہ ہوا کہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، کیا ہوگا، فالقوہ فی غیابۃ، چھپ بھی ایک گہرے کنویں میں اس کو کیا کر دو، پھینک دو۔ تو قرآن پاک یہ کہتا ہے، اللہ اکبر، لمبا واقعہ ہے، اب اس کو میں مختصر بھی کروں تو پھر بھی یہ لمبا بنتا ہے، مختصر کروں تب بھی یہ لمبا بنتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے لگے، ارسلہ معنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگے آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے۔ یہ کس نے کہا؟ باقی بیٹوں نے کہا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے ابو جی یہ ہو سکتا ہے، نحن عصبہ، ہم مضبوط ایک جماعت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کو کیا کھا جائے، بھیڑیا کھا جائے۔ تو بہرحال لگی تیسری باتیں کہتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور پھر لے چلے ایک وقت ایسا آیا کہ وجاءوا بأباهم عشاء یبکون، عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابانا ابا، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ہم نے اپنے بھائی کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ان کو آ کر کیا ہو گیا، کھا گیا۔ کیا کر کھا گیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم، یہ دیکھیں قمیص، یہ کرتا، بدم کا اس کے اوپر جھوٹا نشان، کسی چیز کو ذبح کر کے اس کا خون جھوٹا لے کر آئے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ اکبر، جھوٹا ہو جھوٹا ماتم، جھوٹا ہو جھوٹا ماتم، جھوٹا ماتم سمجھتے ہو؟ اس آیت کے اندر جو وجاءوا اباهم عشاء، بڑے علماء نے نکات نکالے ہیں۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے، فصبر جمیل، صبر ہی اچھی چیز ہے، واللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ کون مدد کرنے والا ہے؟ اللہ مدد کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ یہاں تک میں نے آپ کی گوش گزار کیا ہے، اور پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دو میرے پیغمبر اللہ ہی پوری کائنات کا بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور یہ کل پرسوں کی مثال آپ دیکھیں، ایک سے حکومت گئی دوسرے کو اللہ نے دے دی ہے، اب ان کے پاس کتنا عرصہ آئے گی وہی جانتا ہے۔ یہ اللہ کا، یہ اللہ کے کام ہے، اس کے کام ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اور یہ نہیں عزت کہ اقتدار مل جائے، اقتدار کا ملنا عزت نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ کے ہاتھ ہی میں خیر ہی خیر ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میرے اور آپ کے ذہن میں، ہر حکمران کے ذہن میں، ہر انسان کے ذہن میں، ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بلندیاں دینے والا، بستیاں دینے والا، عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، اقتدار دینے والا اللہ 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 سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت یوسف تھی، اور اس کے بعد سورت رعد آتی ہے۔ رعد کہتے ہیں کڑک کو، رعد کس کو کہتے ہیں؟ کڑک، کڑک جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنی ہے، بادلوں کا گوجنا، یہ کڑک ہے۔ اور یہ کڑک کے بارے میں اس سورت کے اندر موجود ہے کہ یہ کڑک جو ہے، بادلوں کی جو آواز ہے وہ سب الرعد، یہ کڑک نہیں ہوتی ہے، ان کی تصویر ہے۔ بادلوں کی کیا ہے؟ بولو،
قرآن میں یہ لکھا ہوا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، قدر جو ہے، بادلوں کی جو آواز ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی کیا ہے؟ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب خوب تسبیح و تحمید حاصل کرنے کی دعا